بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی سفر کے ناظرین، ہمارا یہ کنٹینٹ اسلامی وظائف پر مبنی ہے اور بالکل اوریجنل ہے، تو جڑے رہیں اسلامی کنٹینٹ کے ساتھ نورانی سفر کے چینل پر۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو مل سکے، اور اس میں اسلامی نقطہ نظر پر بات کی جاتی ہے۔ ایک عائشہ نامی لڑکی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنی ساس اور سسر کے طعنے سنتے رہتی، اور گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے اور پریشانی کا ماحول رہتا۔ وہ اپنے میاں کو بتاتی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی گھر میں پریشان ہے، گھر میں رونق نہیں ہے، لہٰذا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ عائشہ کا میاں ایک نیک دل انسان تھا۔ وہ مسجد کے امام صاحب سے ملا اور اپنی پریشانی ان کے ساتھ ڈسکس کی اور کہا کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد کی نعمت سے نوازے۔ مسجد کے امام صاحب نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اولاد ہونا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنے گا، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ سے نوازے گا۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا اور امید کی کرن اسے نظر آنے لگی۔ اس نے وہ وظیفہ لیا اور اپنی بیگم عائشہ کے پاس آیا اور اس کو یہ وظیفہ بتایا۔ اس نے کہا، عائشہ پریشان ہونا چھوڑ دو، اب تم سے کوئی نہیں جھگڑے گا، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں جو مجھے امام صاحب نے بتایا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے تم نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد تم نے ہر روز ایک تسبیح صبح اور ایک تسبیح شام کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ انشاءاللہ اللہ ہماری اس دعا کو جلد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور ہمیں اولاد نرینہ سے نواز دے گا۔ عائشہ نے اس عمل کو جاری رکھا اور جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسے ایک خوبصورت سی اولاد سے نوازا۔ عائشہ کے گھر میں رونق آ گئی تھی اور سب کے جھگڑے ختم ہو چکے تھے۔ عائشہ نے اس عمل کو نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ نے اسے اور اولاد سے نوازا۔ اولاد کی دیرینہ کمی جو تھی وہ پوری ہو چکی تھی اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ نورانی سفر کے ناظرین، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے نماز کی پابندی کے ساتھ آپ اس وظیفے کو رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اولاد سے نواز دے گا۔